کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ بند کر دیں وہ کھڑکی جو آپ کو تکلیف دیتی ہو، پھر چاہے باہر کا منظر کتنا ہی حسین نہ ہو۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جو آپ ان میں رہنے کے واسطے خود کو تھکا رہی ہیں۔ ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ ہماری زندگی میں بہت دوست آتے ہیں، لیکن جو دوست سکول میں ہوتے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ بچپنا، وہ معصومیت، وہ شرارتیں، نہ ایک دوسرے سے نفرت اور نہ کوئی شکایت۔ زندگی کے سب سے اچھے دوست اور خوبصورت یادیں اسکول۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ عبادات اگر کردار پر مثبت اثر نہیں ڈال رہی ہیں تو عبادات پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ نے کبھی دعا کی تھی اور آج وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ انسان میں انسانیت ناپنے کی اکائی احساس ہے۔ جس شخص میں جتنا زیادہ احساس ہوگا، اس میں اتنی زیادہ انسانیت ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے بھی زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ اور غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اچھے وقتوں میں لوگوں سے فاصلہ رکھنے والے برے وقت میں لوگوں سے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ جو فاصلے آپ نے بڑھائے ہیں اس سے کوئی دوسرا کیوں دور کرے گا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ نماز میں سورہ الفاتحہ کو بالکل ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں اور آپ کی روح کو سکون مل جائے گا۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔
किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हन पे गालिब कर देती है। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है, और अब बहुत इंसाफ करने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तो तभी पता चलती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी। बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। इसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तन्हाई में अल्लाह को याद करने वाला शख्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको इस दिन अल्लाह अपने साया में जगह देगा, जिस दिन इसके साया के सिवा और कोई साया नहीं होगा। इनमें से एक वो शख्स है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। मर्द को औरत के किरदार की कितनी फ़िक्र होती है। इतनी फ़िक्र अगर अपने किरदार की करे तो कितनी औरतें बद किरदार कहलाने से बच जाएं। कब्र में साथ जाने वाली सुन्नत दाढ़ी वो वाहद सुन्नत है जो कब्र में भी आपके साथ जाती है। जाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तहानों से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नज़रों में। सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी। ऐ मेरे रब, हमें इन हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा जो सिरात मुस्तकीम पर हैं, जो तौबा करते और तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की बात, अच्छाई के लिए लाजम नहीं कि लोगों के साथ कुछ अच्छा करते रहो। अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज़्ज़त को इतना महफूज रखता है। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। या अल्लाह, मुझे और मेरे घर को शरीरों के शर से, हासदों के हसद से और हर बुरी नज़र से महफूज रखना। नरम दिल लोग जल्द रो पड़ते हैं, जल्द रूठ जाते हैं, जल्द मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। मकसद ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह, तर्ज़ ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, हमारे दिलों की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन। है इब्ने आदम, याद रख तुझे आराम के लिए नहीं इम्तहान के लिए भेजा गया है। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया है। मज़ार पर सजदा तो दूर की बात है, सिर्फ इस नीयत से जाना कि मेरा कोई काम बन जाए शिर्क अकबर है, क्योंकि कामों को बनाने और बिगाड़ने वाला अल्लाह की ज़ात है। इस्तग़फ़ार की अहमियत। कसरत इस्तग़फ़ार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा किया करो, क्योंकि मैं अल्लाह से एक दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करता है फिर वज़ू करके नमाज अदा करता है और तौबा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ कर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों पर भी जंग लग जाता है जैसे तांबे पर जंग आ जाता है, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तग़फ़ार है। हदीस नबवी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है, मेरा माल मेरा माल। फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, तेरे माल में से तेरे लिए सिर्फ वही है जो तुमने खाकर फना कर दिया, या पहन कर पुराना कर दिया, या सदका करके आगे भेज दिया। जिस शख्स ने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा
اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا کر دے۔ کامیابی کا ڈھیر۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ثابت قدم ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ جھوٹی محبت۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے، تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں، ہمارا توکل اللہ سے زیادہ اسباب پر ہوتا ہے۔ ہماری نظریں اللہ پر نہیں اسباب پر ہوتی ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے موسیٰ کے پاس توکل تھا، اسباب نہیں۔ جلتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس توکل تھا، کوئی اسباب نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ریگستان میں توکل تھا، اسباب نہیں۔ اسباب والے کبھی کبھی ہار جاتے ہیں، جیت ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ پیسہ خوشی دیتا ہے، نہ خوشی خریدی جا سکتی ہے، بلکہ پیسہ انسان کو آزادی دیتا ہے، اور آزادی انسان کو اپنی خوشی خود پیدا کرنے کا موقع دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ نہیں اٹھا سکتے۔ پیسہ کمانا بھی ایک فن ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک کو اپنا ٹیلنٹ معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈھونڈیں اور ان کا صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر صبر کرتے کرتے دل بے قرار ہو جائے تو اللہ سے کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر کرنا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لیں، کیونکہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ رب پر یقین کا سفر۔ رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے۔ پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ کسی شخص نے آپ کی زندگی میں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے، اس کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرتا، حالات بھی نہیں کرتے۔ اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل کو ایسے پلٹ دیتا ہے کہ وہ اجنبی بننے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ آپ ساری عمر اس شخص کو الزام دیتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تھا، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ خاموشی۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اس دنیا میں خوش وہی ہے جس نے اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ اپنی زندگی کے مسائل پر رونے دھونے کی بجائے انہیں قبول کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں آپ نکال نہیں سکتے، تو پھر ان کے ساتھ جینا سیکھیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں، موسیقی کی محفلوں اور روشنیوں میں ڈھونڈا کرتا تھا، وہ مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر ملا۔ جنید جمشید۔
میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک، ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ، اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ مقدر انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم آپ کے بھائی ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے سے نسب کا دعویٰ کرنے والا، مجھ پر جھوٹ باندھنے والا، اور جھوٹا خواب سنانے والا۔ اگر بے حجاب، کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ گالی کا عذاب۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق یا غصہ میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ امی بتاتی ہیں، پہلے محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ٹی وی پر ہر طرح کا ساز بند ہو جاتا تھا، خبروں میں کوئی ٹیون نہیں بجتی تھی، کوئی ان دنوں میں گانے سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی بھی بڑی خوشی ہوتی تھی اس پہ غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی جاتی تھی اور احترام محرم برقرار رکھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب دلیل مانگی جاتی ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، ہم خوشی نہیں کر سکتے۔ ہنسی مذاق، کہے ناچ گانے جاری رہتے ہیں۔ ہم دلیل مانگتے ہوئے یہ بات بھول چکے ہیں کہ احترام بھی کسی چیز کا نام ہے، ادب بھی کچھ ہوتا ہے۔
انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تحریر۔ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے؟ انسان کو اتنا مگن کر دو جسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے کہ وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کی مصلحت۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ یقین۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ خاموش۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ معجزوں کے منتظر۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ دل کی موت۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں۔ نمبر 1، عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ۔ نمبر 2، بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ۔ نمبر 3، جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ اللہ سے ڈرو۔ بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ روتی ہوئی آنکھیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اب یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں نکھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور غصہ کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا قلع کما کرتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ جب ہم کسی شخص کو سوچتے نماز غلط پڑھ لیتے ہیں اور اس شخص کو زیادہ وقت دینے کے لیے نماز جلدی پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہی شخص ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہماری ہر لمحے کی محبت، چاہت، انتظار، آنسو سب کو دھتکار کر آگے چلا جاتا ہے، پھر ہم یقین نہیں کر پاتے اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کو اس کی ایک توجہ کے لیے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس محبت کو اپنے سر کا تاج بنا لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدموں میں ڈالی گئی چیز سر کا تاج نہیں، پیروں کی دھول بنا کرتی ہے۔ قدر وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کی اہمیت کو جانتے ہیں، صحیح جگہ ہی آپ کی قدر کا تعین کرتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کی قدر نہیں کی جا رہی تو ناراض مت ہوں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط جگہ پر ہیں، اس لیے ایسی جگہ مت ٹھہریں جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ لفظ پڑھے ہی نہیں جاتے، محسوس بھی کیے جاتے ہیں، ان کی نغمگی اگر کانوں میں رس گھولتی ہے تو نشتر بن کر دل چیر بھی دیتی ہے۔ الفاظ وہ نہیں جو دل سے نکلیں، الفاظ تو وہ ہیں جو دل میں اتریں۔ الفاظ لکھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، یقین ہو اپنی ذات پر، اپنے قول و فعل پر، تو لفظ دوست بن جاتے ہیں، اور دوستی سے اعلیٰ رشتہ اس کائنات کا اور کوئی نہیں۔ لفظ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، جس رخ سے دیکھیں ایک نئے رنگ میں مسحور کرتے ہیں۔ احساس کو چھو جائیں تو پھول سے بھی زیادہ نرم و نازک، نقصان پہنچانے پہ آئیں تو جان لے کے ہی چھوڑتے ہیں۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں۔ اچھے لہجے، اچھے الفاظ آپ کی زندگی کا آئینہ ہوتے ہیں، اور یہی بات اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک چھوٹا سا دیا ہونا ضروری ہے جو اندھیرے میں روشنی دکھا سکے، اور وہ دیا انسان کو خود ہونا چاہیے۔ دوسروں کو اپنی زندگی کا دیا بنانے والے اکثر اوقات ٹوٹ جاتے ہیں یا ٹھوکر کھا بیٹھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنا نور خود بنے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے ذہانت سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ آج کل مشکل وقت ہے تو فکر مت ہوں، اس کا مقابلہ کریں ہمت و حوصلے کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ اگر سخت وقت آن پڑا ہے تو ایک دن گزر بھی جائے گا، بس اپنی قدر کیجیے، کیونکہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس گزرتے سال نے مجھے یقین دلایا کہ کچھ چیزیں ہو کر رہتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی سمجھایا کہ کچھ چیزیں کبھی نہیں ہوتی، چاہے ہم انہیں کتنی ہی شدت سے کیوں نہ چاہیں۔ یہ کہ خوشی اور غم دونوں عارضی ہیں۔ یہ کہ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چاہے ہم انہیں کتنا ہی مضبوطی سے کیوں نہ تھامے رکھیں۔ اس گزرتے سال نے مجھے یہ سکھایا کہ آپ کا اصل مددگار صرف آپ کا اپنا وجود ہے۔ اگر آپ نے خود اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو کوئی اور آپ کو نہیں سنبھالے گا۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ دل اداس ہو تو 2 نفل نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے دل کے سکون کی دعا مانگو، اور چپ کر کے لیٹ جاؤ، انشاءاللہ دل کی ساری اداسیاں دور ہو جائیں گی۔